السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ کو پڑھنا ہے چیپٹر نمبر 6 کا ایکسرسائز یا کوشچن آنسر، اور بہت سارے اس میں ہیں جو جیسے الفاظ اور معنی ہیں، جملے بنانے ہیں، قواعد کے کچھ ایکسرسائز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ چیپٹر نمبر 6 جو آپ نے پڑھا تھا ابو خان کی بکری، اس لیسن کا ورڈ میننگ کو دیکھیں گے، اس کو یاد کرنا ہے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ڈھیا، ڈھیا کہتے ہیں ٹیلا کو۔ اس کے بعد ہے تراشنا، تراشنا کہتے ہیں چھیلنا کو، کترنا کو۔ پاش پاش ہونا یعنی ٹوٹ جانا، اور شفقت کہتے ہیں مہربانی کو۔ چرواہا، چرواہا بکریاں چرانے والا۔ شیوہ کہتے ہیں طور طریقہ کو، انداز کو، اور بساط کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ۔ باڑ کہتے ہیں چار دیواری۔ مول لینا مینس قیمت دے کر خریدنا۔ اسی طرح سے ہے حسین، حسین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ احسان فراموش یعنی احسان بھلا دینے والا۔ مصر کہتے ہیں اصرار کرنا۔ آرزو کا مطلب ہوتا ہے تمنا، خواہش، اور دشمن جاں مطلب جان کا دشمن۔ ریل دینا مینس دھکا دینا۔ اس طرح سے یہ الفاظ اور معنی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اب آئیے مشق کیجئے، یعنی سوالات کی طرف آئیں۔ پہلے جو ہے ملٹیپل چوائس کوشچن ہے، آپ کی اسی لیسن سے ہے کہ درج دل سوالات کے صحیح جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں۔ ہم نے پہلے سے ٹک کر دیا ہے جو بھی صحیح اور اس کے آپشن ہیں، جیسے ابو خان کو کس چیز کا شوق تھا؟ بکریاں چرانے کا، دودھ بیچنے کا، بکریاں بیچنے کا، یا بکریاں پالنے کا۔ تو بچوں ابو خان کو بکریاں پالنے کا شوق تھا۔ دوسرا کوشچن ہے ابو خان کی بکریاں رسی تڑا کر کہاں بھاگ جاتی تھی؟ دوسروں کے کھیتوں میں، پہاڑوں میں، دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کی بستیوں میں، یا دوسری بستیوں میں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے پہاڑوں میں۔ ابو خان کی بکری رسی توڑ کر پہاڑوں میں بھاگ جایا کرتی تھی۔ تیسرا سوال ہے پہاڑی جانوروں کے مزاج میں کس چیز کی بہت محبت ہوتی ہے؟ آزادی کی، قید کی، ابو خان کی، ہری گھاس کی۔ تو بچوں اس کے مزاج میں آزادی کی محبت ہوتی ہے۔ چوتھا اور آخری کوشچن ہے کہ ابو خان نے جو کم عمر بکری مول لی تھی اس کا کیا نام رکھا؟ اس کا نام چاندنی تھا۔ اس کے بعد بچوں نیچے لکھے ہوئے سوالات کے جوابات دینے ہیں تحریری طور پر۔ المورا کہاں واقع ہے؟ ابو خان کی بکریاں پہاڑوں میں کیوں بھاگ جاتی تھی؟ ان سارے سوالات کو آپ اپنے کاپی پہ لکھ کر کے اور اپنے بک سے مدد لے کر کے اس کو بنا کر رکھو، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اسے آپ کو خود بنانے ہیں۔ تیسرا جو ایکسرسائز ہے وہ ہے سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے۔ تو پہلا جو سینٹنس ہے نہیں نہیں میاں مجھے دانے کی کوئی تکلیف نہیں، پہلے میں دانے بڑھائے گا۔ دوسرا سینٹنس ہے اس میں جو خالی جگہ وہاں پہ ہم نے بڑھایا چاندنی، یعنی چاندنی نے جواب دیا تو پھر کیا رسی چھوٹی ہے؟ تو پھر کیا رسی چھوٹی ہے یہ کس نے کہا؟ ابو خان نے کہا، میں اور لمبی کر دوں گا۔ چوتھے میں دیکھیے اب کیا بڑھائے گا؟ چاہتی، تو آخر پھر کیا بات ہے، تو چاہتی کیا ہے؟ پانچویں سینٹنس کو دیکھیں آپ لوگ، چاندنی بولی کچھ نہیں بس مجھے تو پہاڑ میں جانے دو۔ تو پہاڑ، پانچویں میں پہاڑ بڑھائے گا۔ 6 نمبر پہ ابو خان نے کہا، کس نے کہا؟ ابو خان نے کہا ارے کم نصیب تجھے یہ بھی خبر ہے کہ وہاں بھیڑیا رہتا ہے، وہ جب آئے گا تو کیا کرے گی؟ 7ویں نمبر پہ چاندنی نے جواب دیا اللہ نے 2 سینگ دیے ہیں، ان سے اسے ماروں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب چاندنی بھاگ جاتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا چیپٹر میں، چاندنی جب بھاگ جاتی ہے تو رات بھر دونوں میں جو ہے ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی پوری رات، بھیڑیے میں اور اس چاندنی بکری میں۔ آخر کار لاسٹ میں جب صبح کی اذان ہوتی ہے فجر کی، اس وقت چاندنی جو ہے گر جاتی ہے اور بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جملے بنانے ہیں، یہ بھی آپ کو خود سے بنانے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے، آپ اپنے بک کی مدد سے اسے بنا لینا۔ قواعد کی بات، اب آئیے قواعد کی طرف۔ درج ذیل میں سے واحد اور جمع کو الگ الگ کیجیے، اس کو ہم نے کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو جو ان لسٹوں میں جو الفاظ دیے ہوئے ان لسٹ میں، اوقات، عجیب، چوٹیاں، کوشش، چرواہے، آسائش، چشمے، مصیبت، زنجیر، احوال، آرزو، خواہش ہے، اس میں جو واحد ہے اس کو ہم نے واحد والے
خانے میں لکھا ہے اور جو جمع ہے اس کو ہم نے جمع کے سامنے لکھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کوشش یہ بھی واحد ہے. مصیبت، زنجیر، آرزو، آسائش، عجیب. جمع کی بات کریں تو اوقات یہ وقت کی جمع ہے. چونٹیاں چوٹی کی جمع ہے. احوال حال کی جمع ہے. خواہش یہ خواہشیں ہے اصل میں، خواہشیں. چشمے چشمہ کی جمع ہے. چرواہے چرواہا کی جمع ہے. یہ سب واحد اور جمع ہم نے الگ الگ کر کے لکھا ہے. اب ہے سبق کو غور سے پڑھیے اور اسم اور صفت کی چند مثالیں تلاش کر کے لکھیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ صفت کس کو کہتے ہیں؟ جس لفظ سے کسی کی تعریف کی جائے اسے صفت کہتے ہیں، اور موصوف جس کی تعریف کی جائے. تو بہت آسانی سے آپ کو اس میں مل جائے گا. وہ آپ اپنے کاپی پہ یا پھر اپنے بک پہ سبق کی مدد سے اس کو پڑھ لینا.